السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش ووکیبلری ریڈنگ کی 19ویں ویڈیو کو کور کریں گے، جس میں ہم کچھ الفاظ کے معنی بھی دیکھیں گے اور ساتھ ان کا استعمال جو ہے وہ سنٹینسز کے اندر، پیراگراف کے اندر جانیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے جی کورٹیسی۔ کورٹیسی کہتے ہیں شائستگی کو، نرمی کو۔ کنٹراسٹ، تضاد یا الٹ۔ ٹائرنی، ظلم۔ کارڈینیل، بنیادی، اس کو فاؤنڈیشنل بھی کہا جا سکتا ہے۔ وائسز، برائیاں۔ نیکسٹ ہے جی اسپرنگ۔ اسپرنگ ویسے تو بہار کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہاں پہ سر چشمہ بھی ہے۔ پروپوگیٹ، فروغ دینا، بڑھاوا دینا، پھیلانا۔ اسپریڈ اور پروپوگیٹ یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں، ان کو کسی کی جگہ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ موریلٹی، اخلاقیات یا اخلاق۔ کلچرل، ثقافتی۔ موومنٹس، تحریکیں۔ موومنٹس سے مراد یہاں پہ تحریکیں ہیں جو کہ سیاسی تحریک یا پھر معاشرتی تحریک یا پھر کسی بھی قسم کی جو تحریک چلتی ہے جو کسی بھی مقصد کے لیے چلائی جائے۔ ایک گروپ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے کام کرے تو اس بات جو ان کا موٹیو ہوگا اس کو لے کے جو کام کریں گے اس کو ہم کہیں گے تحریک، موومنٹ۔ نیکسٹ ہیں جی سیکریٹ، متبرک۔ سیکر کہتے ہیں متبرک کو، اور سیکریٹ اس کی تیسری فارم ہے۔ ارجڈ، ترغیب دینا۔ ارج بیسیکلی پہلی فارم ہے اور ارج جو ہے وہ تیسری فارم ہے، اس کا بیسیکلی مطلب ترغیب دینا ہے۔ مینرز، اخلاق۔ مینرز اصل میں ہماری زندگی کے جو کچھ معاملات ہیں جن کو اکثر آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جو آپ نے اکثر لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ اس کے مینرز اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اخلاق ہے، یعنی کہ ہمارے جو اسلام کے تحت جو کچھ اصول ہیں جن کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ہمارا برتاؤ، سلوک، بات کرنے کا طریقہ، اس طرح یہ چیزیں لے کے تو کچھ اصولوں کو ہم ذہن میں رکھ کر وہ بات کرتے ہیں، اس کو ہم مینرز کہتے ہیں۔ موٹیویٹڈ، متحرک کرنا، ایکٹیو کرنا۔ موٹیویٹ پہلی فارم ہے اور موٹیویٹڈ یہ تیسری فارم ہے۔ امپروو، بہتر بنانا۔ امپروو اور بیٹر یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں، آپ ان کو اسی کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم انگلش پیراگراف کے اندر جو پیچھے ہم نے انگلش الفاظ کے معنی پڑھے ان تمام کو ون بائی ون استعمال کریں گے ان سینٹینسز کے اندر، اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں۔ کورٹیسی میں بی سیٹ ان کنٹراسٹ ٹو ٹائرنی۔ شائستگی ہے وہ ظلم کے خلاف ایک چیز ہے، یعنی کہ ظلم جو ہے اگر ایک جگہ پہ ہے تو اس کا کنٹراسٹ جو ہوگا وہ کورٹیسی ہے۔ کورٹیسی جو ہے وہ ظلم کے الٹ چیز ہے، تضاد چیز ہے۔ If tyranny is the greatest evil، اگر ظلم ایک بہت بڑی برائی ہے، کورٹیسی is a cardinal virtue of society، تو شائستگی جو ہے وہ معاشرے کی بیسیکلی بنیادی جو ہے وہ اس کی نیکی جو ہے وہ ہے۔ As tyranny is the root of all vices، جو ظلم ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ Courtesy is the spring of all virtues، تو شائستگی جو ہے وہ تمام نیکیوں کی سرچشمہ ہے۔ Courtesy is common to all the religions of the world، شائستگی ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب میں بالکل عام ہے، ہر مذہب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ All religions propagate morality and courtesy، تمام مذاہب کے اندر اس کو پھیلانے کی، اس کو بات کرنے کے، اس کے اوپر کہا گیا ہے، اور اس کی شائستگی ہے اور اخلاقیات کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کو آپ پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ Courtesy has been the foundation stone of all religions، social، cultural and political movements، جو شائستگی ہے وہ تمام مذاہب کے اندر وہ بیسیکلی ایک بنیادی چیز ہے۔ تمام مذاہب میں چاہے وہ ہندوازم ہو، اسلامک ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اس میں شائستگی کا ذکر ہے۔
اور یہ اس میں معاشرتی طور پر بھی اس میں شامل ہے، ثقافتی طور پر بھی شامل ہے، اور سیاسی تحریکوں کے اندر بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ Therefore, the most sacred duty of humans is to practice and teach courtesy۔ اس لیے انسانوں کی جو سب سے اہم اور متبرک قسم کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کوٹیسی کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں اور اس کو لوگوں کو سکھائیں۔ پیپل شوڈ بی ارج ٹو بیٹر دیئر مینرز۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان اخلاق کی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ترغیب دیں، زندگی کے اندر استعمال میں لائیں۔ دے شوڈ بی موٹیویٹیڈ ٹو امپروو دیئر کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر ٹورڈس ادر۔ اور ان کو یہ بھی چاہیے کہ اس چیز کو متحرک کریں، اس چیز کو ایکٹیو کریں اپنی لائف کے اندر، اور اپنی زندگی کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنائیں، اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جو ان کے معاملات چلتے ہیں، چاہے وہ کاروباری ہوں، دوستی کے ہوں، چاہے کسی بھی قسم کا ریلیشن ہو، اس کے اندر اس چیز کے اندر کوٹیسی کو، شائستگی کو استعمال کریں اور اس کو بہتر بنائیں، تاکہ اس کی زندگی جو ہے اور آپ کی زندگی وہ دونوں لائف جو ہیں وہ بہتر طریقے سے عمل میں آئیں اور زندگی گزار سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہی تک تھا ہمارا لیکچر۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کو انگلش کے تمام ورڈز کے معنی بھی اچھی طرح سے سمجھائے گئے، اور آپ کو پیراگراف کے اندر ان تمام الفاظ کے معنی جو ہیں وہ استعمال کر کے بھی دکھائے گئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے لیکچر کو، ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔